ذوالجلال کی تعریف اگر ہم کرنے پر آئیں تو تمام جتنی بھی دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں گے، جتنی بھی درخت ہیں قلم بن جائیں گے، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور رب ذوالجلال کی تعریف لکھنے پر آئیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک پڑ جائیں گے، رب ذوالجلال کی تعریف کم نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جب بھیجا دنیا میں تو کیا فرمایا کہ میرے نبی کی پیروی کرو، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو رسول اور جو میرے رسول کی اتباع کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا اجر و عظیم ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے اندر مبعوث فرما ہوئے، آپ آئے تو آپ کا ذکر کیا قرآن کر رہا ہے، کیسے آئیں آپ کی باصورت عنوان کتنا خوبصورت ہے کہ نبی محترم تاجدار حرم شاہ امم، نبی محترم شاہ امم تاجدار حرم، نبی محترم، کس کا نام آیا؟ نبی کا نام آیا۔ جب زباں پر نبی کا نام آیا کہ اپنے محبوب کی تعریف خود رب ذوالجلال نے کی، جب آپ کا ذکر آیا تو رب ذوالجلال نے آپ کی تعریف فرمائی، جب نبی کا نام آیا تو فرشتوں نے آسمان سے درود اور سلام بھیجے، جب نبی کا نام آیا تو انبیاء نے آپ پر سلام اور رسال بھیجے، کہ جب محمد کا نام زباں سے لیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ پیار سے جڑ جاتے ہیں، محمد، دونوں ہونٹ یہ لب پیار سے مل جاتے ہیں۔ یہ کس کا نام ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ نام مبارک ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ آپ کو ہم کیا کہیں، کہ آپ کی تعریف کے لیے لفظ کہاں سے لائیں؟ محسن کہوں بشر کہوں کہ محبوب کبریا کہوں، محسن کہوں بشر کہوں کہ محبوب کبریا کہوں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ تاجدار حرم ہیں، آپ تاجدار حرم ہیں، محبوب کبریا ہیں، آپ احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، آپ شاکی کوثر ہیں، صافی محشر ہیں، سرور کونین ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر۔ آپ شمس و ضحیٰ اور قمر بھی ہیں، آپ شمس و ضحیٰ اور قمر بھی ہیں، عرب کے شہزادے و مطہر و منور و اسم گرامی، جب نام آئے تو دونوں ہونٹ پیار سے مل جائیں۔ جب زندگی میں یہ نام آئے گا تو زندگیاں کیسے بنیں گی؟ جب زندگیوں میں ہماری یہ نام آئے گا تو کیسے بنیں گی زندگیاں، کیسے ملیں گی، کیسے خوبصورت رہیں گی؟ کہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ زمین کے جس کونے پر، زمین کے جس کونے پر، آسمان کے جس خطے پر، زمین کے جس کونے پر، آسمان کے جس خطے پر، اور ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، اور انسان کے دل و دماغ پہ جس حصے پر نبی میرے محبوب کا جب نام لیا جائے تو میری طرف سے آسمان سے رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ یہ وہ نام محمد ہے، یہ وہ نام محمد ہے کہ زلیخا دیوانی ہو گئی، زلیخا دیوانی ہو گئی حسن یوسف کو دیکھ کر، کہ زلیخا دیوانی ہو گئی حسن یوسف کو دیکھ کر۔ میرے محبوب کی جو تعریف فرمائی، مخلوق تو مخلوق، خالق نے جو تعریف فرمائی کہ یہ نام محمد ہے، خالق نے جو تعریف فرمائی، خود محبوب ذوالجلال نے، خود رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی تو یہ نام محمد ہے۔ نام محمد جب زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیوں میں بہار آتی ہے، نام محمد جب حسن پر آتا ہے تو خود مخصوص اس کا حسن اور جمال بڑھنے لگتا ہے۔ نام محمد جب اذان میں آتا ہے تو نمازوں کی طرف نمازی دوڑنے لگتا ہے۔ یہ نام محمد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا۔ کون سا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جس کا ذکر آسمان پر ہوتا ہے، زمینوں پر ہوتا ہے، عرش پر ہوتا ہے۔ بیٹھے ہیں فرش پر اور بات کر رہے ہیں عرش والے کی، بیٹھے ہیں فرش پر، بیٹھتے ہیں زمین پر، بات کرتے ہیں عرش والوں کی۔ یہ مجمع بڑا قیمتی ہے، یہ حلقہ بڑا قیمتی ہے، رب ذوالجلال کی رحمت بڑی برستی ہے۔ اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے بیٹھو، رب ذوالجلال ہمیں ہدایت فرما دے، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھروں کو، گھرانوں کو ہدایت سے جوڑ دے، دین کا شوق پیدا فرما دے۔ کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے کیا رکھا کہ آپ کے اندر آدم کا خلق تھا، موسیٰ علیہ السلام کا
جلال تھا، ہارون علیہ السلام کا جمال تھا، حسن آپ کے اندر نوح علیہ السلام کی تبلیغ تھی، نوح علیہ السلام کی تبلیغ تھی، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی تھی۔ آپ کے اندر کیا تھا کہ جو محمد سے محبت کرے گا، جس کے اندر محمد کی محبت ہوگی وہی فلاح اور کامیابی ہوگی، جس کے اندر، جس بدن کے اندر، جس روح کے اندر محمد کی محبت ہوگی وہی فلاح اور کامیابی ہوگی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنظر دلوں کو جس نے شراب کر دیا وہ چشم حیات ہے سیرت رسول کی۔ جسے محمد سے محبت نہیں ہے اسے صداقت سے محبت نہیں ہے، جسے محمد سے محبت نہیں ہے اسے شرافت سے محبت نہیں ہے، جسے محمد سے محبت نہیں ہے اسے عاجزی انکساری سے محبت نہیں ہے۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا گویا کہ انسانیت سے محبت نہیں ہے، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں ہے گویا کہ اس کے دل پتھر ہے، اور پتھر کی طرح، ٹکڑے کی طرح اس کے سینے میں رکھے ہوئے، اور جس کے دل پر پتھر ہوتا ہے، جس کے دلوں میں جو دل پتھر بن جاتے ہیں اس کے اندر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ وہ دل کافر تو ہو سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی الفت اور محبت نہ ہو، وہ دل کافر تو ہو سکتا ہے، وہ دل فاسق تو ہو سکتا ہے، وہ دل فاجر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دل مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کے اول ہے، محمد کی محبت دین حق کے اول ہے، شرط حق کے اول ہے۔ اگر ہوا اس میں خامی تو وہ ایمان نامکمل ہے، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جس میں محمد کی محبت نہ ہو۔ محمد کی محبت رکھو گے تو فلاح اور کامیابی پاؤ گے۔ آپ کے حسن اور جمال میں کیا کیا شاعروں نے شاعری کی، عرب کے علماء، عرب کے شاعروں نے کیا آپ کی شاعری فرمائی، آپ کے صحابہ نے آپ کی کیا تعریف فرمائی، آپ کے اور جتنے بھی اہل عرب تھے کیا کیا تعریف آپ کی فرمائی۔ لفظ کہاں سے لاؤں جو آپ کی حمد و ثنا کروں، آپ کے لیے کہاں سے اتنے لفظ لائیں جو آپ کی حمد و ثنا ہم بیان کریں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو کیا قرآن کہتا ہے، من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ ضلالت والی زندگی گزار رہے ہیں، کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ حسان بن ثابت ایک شاعر ہیں اور صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں کیا الفاظ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں کیا لکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میں نے ایسا خوبصورت، میری آنکھوں نے ایسا حسین اور جمال چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہ، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ہر عیوب سے پاک ہیں، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، گویا کہ جیسے آپ کو چاہا، آپ نے چاہا ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا۔